سوال یہ ہے کہ آپ کا دماغ کبھی چپ ہوتا ہے؟ نیند کے وقت بھی کوئی بات چھیڑ دیتا ہے، کوئی بات دماغ میں یاد آ جاتی ہے جو پھر آپ کو سونے نہیں دیتی، جو بات پھر آپ کو الجھا کر رکھ دیتی ہے، آپ کو وہموں میں، آپ کو اوور تھنکنگ کے دریا میں دھکیل دیتی ہے۔ وہ بات ایسے کیوں بولی؟ وہ میسج کیوں نہیں کیا؟ اگر ایسا نہ کرتے تو شاید سب ٹھیک ہوتا۔ سوچ سوچ کے بندہ تھک جاتا ہے۔ مطلب اس طرح کی مسئلے یا کوئی بھی بات پر خود سے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب بس کرو، اب اور نہیں سوچنا۔ یہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ، جس پر کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، جو آپ کے دماغ میں لڑائی چھیڑ دیتی ہے، الجھا دیتی ہے، وہم میں ڈال دیتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ لڑائی صرف تمہارے اندر ہوتی ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے ہر چھوٹی بات کو بار بار سوچنا، انالیسس کے نام پر خود کو ٹارچر کرنا۔ تم سوچتے ہو کہ تم سلیوشن ڈھونڈ رہے ہو، لیکن اصل میں تم خود کو پھنسا رہے ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سوچنا منع ہے، اسلام تو ہر وقت تفکر، تدبر یعنی سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن جب سوچ انسان کو اللہ سے دور کرنے لگے، زندگی سے نفرت دلوانے لگے، تو وہ سوچ زہر بن جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم سوچو، حضرت مریم علیہ السلام کا تنہا درد سوچو۔ وہ بھی اللہ کے کلوز تھے، لیکن وہ بھی اداسی اور کنفیوژن سے گزرے۔ تو تمہارا اوور تھنکنگ کرنا یہ تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہارا انسان ہونا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے آپ فکر مت کیجیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا ہم صرف یہ آیت سن کر ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا صرف تسبیح گھمانے سے اوور تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں نا۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دل سے بات کرتا ہے تو سوچ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ مطلب جو ہمارے دماغ میں سوچ چل رہی ہوتی ہے وہ ہلکی ہونے لگتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہمارے ذہنوں میں یا ذہنی اذیت سوچیں بنی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشانی میں ہوتے تو ان کا پہلا سٹیپ ہوتا دعا، مشورہ اور پھر عمل۔ انہوں نے کبھی تنہا ڈیسیژن نہیں لیا تھا۔ تو ہم کیوں ہر رات چھت کی طرف دیکھ کے بس سوچتے رہ جاتے ہیں؟ تو ہم کیوں ہر رات چھت کی طرف دیکھ کر یا آنکھیں بند کر کے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں؟ اسلام میں ایکشن لازمی ہے۔ سوچ کے بعد توکل، دعا کے بعد قدم اٹھانا، یہ سننا ہے۔ چلو سچ بولتے ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی ایموشنل اوور تھنکر رہے ہیں۔ کبھی دوستوں کے لفظوں پر، کبھی اپنے فیوچر کو لے کر، اور سب سے زیادہ اپنے آپ پر شک کر کر۔ تم جو فیل کر رہے ہو وہ ریئل ہے۔ تمہارا غم، تمہاری کنفیوژن اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب اس معاملے میں ہم کچھ اسلامک اسٹریٹجیز کو اپنائیں گے۔ تو سب سے پہلی اسٹریٹجی ہے وہ ہے توکل۔ اپنی سوچ کو اللہ کے حوالے کرو، لیکن اس کے لیے عمل بھی کرو۔ سوچو، سمجھو، پھر اللہ سے کہہ دو اب تو دیکھ لے۔ نمبر 2 پر ہے دعا سے دل کا ہلکا ہونا۔ اب دعا سے دل کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ رات کے 1 بجے بھی اگر تمہارا دل بھاری ہے، اٹھ کے صرف ایک جملہ کہو، یا اللہ مجھے سکون دے۔ تم دیکھو گے کچھ تو بدل جاتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ذہن میں جو یہ بھاری پن یا مطلب جو ذہنی بے سکونی بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ استغفار۔ گزری باتوں کا غم صرف اللہ سے کرنا سیکھو۔ ہر روز صرف 10 بار استغفر اللہ دل سے کہو، آپ کا دماغ کام ہوگا، مطلب سکون میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ استغفر اللہ کو مسلسل کہتے رہتے ہو نا، تو اس سے آپ کا مطلب جو اوور تھنکنگ ہے نا، اس پر کافی کنٹرول ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر شکر کرو۔ اوور تھنکنگ کا اینٹی ڈوٹ ہے گریٹیٹیوڈ۔ روز کچھ ایسا لکھو جس کا تم شکر کر سکو، چاہے وہ 1 کپ چائے ہو یا کسی کی مسکراہٹ۔ اور نمبر 5 پر آخری بات، اچھی صحبت۔ تمہاری کمپنی تمہاری سوچ کو بناتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں اللہ یاد دلائیں، نہ کہ تمہاری سوچ اور الجھا دیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم تھیراپی بھی تو لے سکتے ہیں اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں نکل پا رہے اس کنڈیشن سے، تو کسی اچھے تھیراپسٹ سے بات کرو۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ہمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے اصحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ زندگی تمہارے لیے ہے، ہر وقت سوچ کر جینا نہیں ہوتا۔
اگر آپ اوور تھنکنگ کر کے تھک گئے ہو تو آج سے خود سے کہنا بس اب اللہ سنبھال لے گا. خود پر رحم کرو، اپنے دل کو شفا دو، اور کامنٹ میں لکھنا میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں یا میں اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں. سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں کسی ایسے دوست کے ساتھ جسے یہ ضرورت ہے، اور یاد رکھنا کہ تمہارا درد اللہ کے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے. ملتے ہیں ہم اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.